جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. کوشچن آنسر کا سیشن شروع کریں. جی جی ہمارے پاس ایکچولی کوشچن تو بہت ہیں کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے. پرٹیکولرلی بہت سارے لوگوں کو وہاں میں یہ اسی شرک کے معاملات میں. تو ہم ون بائی ون لیتے ہیں. پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ چیٹ باکس کے کچھ کوشچنس ان کو لے لوں, پھر ہم 2-3 کوشچن ڈائریکٹلی مائک آن کر کے کہیں گے کہ استاد سے ڈائریکٹلی پوچھیں, اور جو کوشچن رہ جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لیکچر آپ کو ریکارڈڈ سینڈ کریں گے, اگر کوئی پرابلم رہ جائے یا کچھ ہو تو پھر آپ آلویز جو ہے نا ہمیشہ آپ ہمیں ای میل سینڈ کر سکتے ہیں tafeemdeen@gmail.com پہ, جو کہ سب کے یعنی یہ میں نے ایک آئی ڈی بھی شیئر کر دی ہے, ای میل آئی ڈی گروس پہ. تو مدثر بھائی سوال بہت سارے ہیں تو تھوڑا سا کوشش کیجیے گا کہ اس کو کم سے کم ٹائم میں جواب دیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ میرا موکل کے ذریعے کام کرنے سے کس وجہ سے شرک میں شامل کیا گیا, اور اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کر دیں. یہ موکل کے بارے میں سوال کیا ہے. جی اس کا ذکر جو ہے میں نے کیا کہ جتنے بھی جو موکل کے ذریعے سے کام کرنے والی بات ہے یہ بیسیکلی جنات ہوتے ہیں. 2 ہی مخلوقات ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے, ایک تو فرشتے ہیں اور ایک ہے جنات. فرشتوں کے بارے میں تو کلیئر ہے, وہ کسی بندے کے ساتھ نہ تو ان کا تعلق ہے نہ اس کے حکم پہ وہ چلتے ہیں, وہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں. یہ بات قرآن میں صریحاً آ چکی ہے. پھر رہ جاتے ہیں جنات, جن کے ذریعے سے پھر یہ سارا کام کیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے جو ہے جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات آپ کو سمجھ رکھی کہ جو بھی جنات کے ساتھ معاملہ ہے ان لوگوں کا آپس میں, تو یہ لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے. سورہ انعام کی جو یہ آیات ہیں 128 سے 129 یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کی تشریح بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بھی اس طرح کا جو ارینجمنٹ ہے جنات اور انسانوں میں, یہ جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ بیسیکلی ایک کفریہ فعل کرتا ہے. اور یہ دونوں جو ہے جماعتیں, وہ جنوں کی بھی جماعت اور جو انسانوں کی جماعت جنہوں نے آپس میں الائنس بنایا, اس حوالے سے وہ جہنم میں جائیں گے. اس حوالے سے اس امت کا جیسے میں نے بتایا کو کنسنسس ہے, اجماع ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں, وہ کفر ہیں. اور ان کا تو بڑا بلکہ واضح طور پہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے. بیسیکلی یہ سارے وہ جو آپ سے کہتے ہیں بلیک میجک پریکٹس کرنے والے, یہ بیسیکلی سارے وہی لوگ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ایسی کوئی بات ثابت نہیں. تو یہ اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے اس حوالے سے. جی مدثر بھائی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال آیا ہے کہ جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں, تو ہم کچھ حضرات ہوتے ہیں جیسے کہ جانوروں سے ڈرتے ہیں, ڈفرینٹ یعنی اونچائی سے ڈرتے ہیں, ماں باپ سے ڈرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کی کیا وہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں, یعنی اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ شرک کرتے ہیں؟ جو ہے شرک فی الخوف جسے آپ کہتے ہیں, یہ ابھی ہم نے آگے اور کیٹیگری پڑھنی ہے, شرک فی العمل, یہ اس کی سب کیٹیگریز ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم یہ جو ہے ٹاپک کور کریں گے تو اس میں یہ آنسر بہتر طریقے سے ایڈریس ہو جائے گا. سمپلی یہی بات ہے کہ اصل میں اللہ کا خوف سب سے بلند ہونا چاہیے. اگر اللہ کے خوف کے مقابلے میں کوئی اور خوف جو ہے وہ اللہ کے خوف سے بڑھ گیا ہے تو پھر یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے, لیکن اسے چھوٹا شرک کہتے ہیں, شرک اصغر, شرک اکبر نہیں کہتے. لیکن وہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مل جائیں. ایک اور سوال آیا ہے, شفاعت اگر جہنم میں جانے کے بعد ہے تو پھر شفاعت کا کیا فائدہ؟ شفاعت کا یہ فائدہ ہے کہ ایک شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شفاعت کا سلسلہ رکھا تاکہ وہ مسلمان جو کہ شرک کے مرتکب نہیں تھے وہ بہرحال اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے, ورنہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے. تو یہ ہے اصل اس کا فائدہ. اچھا ایک اور سوال ہے, ایکچولی 2-3 اس طرح کے سوال ہیں لیکن میں اس کو کمبائن کر کے پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رزق, کامیابی, اولاد کی کسی بھی چیز کے لیے اللہ پاک سے سوال کرنا درست ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی بات کر رہے ہیں؟ جی, جیسے کہ زیادہ تر لوگ جو صدقے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ ہمارا یہ عمل کرنا ہے, یہ وغیرہ. بہرحال اس پہ کافی بحث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا کسی حضور کے صدقے یہ بات کہنا اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو یہ سارا جو تصور توسل یا استغاثہ کے کانسیپٹ کے تحت آتا ہے, توسل ذات کا جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کی ذات کا توسل کیا جائے. ہاں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے دعا کرنی ہے ہمارے لیے شفاعت کی, یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا, اس طرح کی بات ٹھیک ہے. باقی یہ کہنا کہ کسی کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرما, تو یہ آؤٹرائٹلی شرک تو نہیں ہے بہرحال, لیکن یہ ہے کہ یہ یعنی ایسا کہنا بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں
کیونکہ اس میں پھر جو ہے انسان کے عقائد میں خرابی آنا جو ہے اس کا امکان موجود ہے. لیکن بہرحال اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا, اس پہ بہرحال بحث طویل ہے. لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ بہتر ہے کہ یہ بھی نہ کہیں اللہ تعالیٰ سزا مانگے. ذات کو بیچ میں لانا, کسی بھی ذات کو, یہ جو ہے معاملہ بالکل نہیں. مدثر بھائی ایک سوال اور آیا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے یا صغیرہ گناہ کرنے والے کن کی شفاعت ہوگی؟ کبائر, جیسا کہ ہم نے بتایا بھی کہ جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کبائر گناہ خاص طور پہ جو کہ پھر جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے, خاص طور پہ ان کی حدیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہے, جیسا کہ ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ آ گیا نا کہ ان شفاعتی یوم القیامت لاہل الکبائر من امتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاعدہ صحیح ہے نہیں یہ بات. اور یہ یعنی ویسے بھی جنرلی آپ دیکھیں تو کبیرہ گناہ وہ ہیں جو کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, تو ان کی سزا بھگتنی پڑے گی. صغیرہ گناہ تو آپ کو پتہ ہے کئی ذرائع سے معاف ہوتے رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر بھی فرماتے ہیں. تو اس لیے اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور ویسے حدیث کے اندر تو جیسا آپ کے سامنے ہے کہ بڑے اسپیسیفک الفاظ ہیں کہ کبائر کے جو مرتکب ہیں وہ جہنم میں اپنی ٹرم پوری کر رہے ہوں گے, تو وہاں سے پھر آپ کی شفاعت سے ان کو نکالا جائے. جی شکریہ. ایک آخری سوال پوچھ لیتے ہیں چیٹ باکس پہ. یہ سوال پرٹیکولرلی ہے تعویذ کے لیے, یعنی کسی بھی مقصد کے لیے نیک کاموں لوگوں کے پاس جانا اور ان سے تعویذ لینا اور کوئی بھی عمل کروانا, کیا یہ جائز ہے؟ جی دیکھیں, اس میں جو کہا جاتا ہے نا کہ جی اگر قرآن کی آیات لکھی ہوں تعویذ میں تو جائز ہے, لیکن عام طور پہ ایسا کوئی تعویذ, ویسے تو اس طرح کا تعویذ اگر ریزسٹ کرتا ہے تو اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. یعنی آپ نے جو اپنی روزمرہ زندگی گزارنی ہے وہ اس میں اس کا خیال رکھنا یہ ویسے ہی ممکن نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ جو تعویذ دیے جاتے ہیں, خدا را آپ کو تعویذ دیتا ہے کم سے کم کھول کے پڑھ ضرور لیں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے اچھے, ان کو جو ہے کسی صاحب نے, مفتی صاحب تھے, انہوں نے تعویذ دیا اور حلف اٹھا کے دیا کہ اس میں 4 کل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے کاٹا ان کے سامنے تو اس کے اندر جو ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل لکھا ہوا تھا. تو اب خدا را جو بھی آپ تعویذ لے رہے ہیں اس کو کھول کے دیکھ لیں, اس کے اندر شرکی الفاظ ہی ہوتے ہیں. پہلے تو یہ تعویذ گنڈے کو صحیح چیز نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, جو ذریعہ ہے میں نے وہ بتایا, اس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے علاوہ بس وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہہ دیں, کسی نیک بندے سے, یا رقیہ شریعہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں باواز بلند پڑھ کے, جس طرح خاص طور پہ بیماری وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ رقیہ شریعہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے آگے مت بڑھیں, اس سے آگے جو ہے یہ ساری شرک کی ڈومین ہے. اور خصوصاً جو اس وقت دنیا میں تعویذ گنڈے چل رہے ہیں اور سب شرکیہ تعویذ گنڈے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھول کے اس کے اندر گل. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اب کچھ سوال ڈائریکٹ لے لیتے ہیں. میری گزارش ہے آپ سب سے کہ جتنا ہو سکے سوال کو چھوٹا رکھیں اور صرف ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کریں. میں پہلے موقع دیتا ہوں شاہد علی خان صاحب, آپ کے میں نے 3-4 سوال پوچھ لیے تو میں آپ کو آج موقع نہیں دوں گا, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیں گے, یا آپ چاہیں تو اپنے سوالات جو ہے مجھے ای میل ایڈریس پہ سینڈ کر سکتے ہیں. فیضان احمد صاحب, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں تو آپ ذرا اس سوال پوچھ لیجیے. جی فیضان احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر سے میرا کوشچن یہ ہے جو ہم نے آخر میں پڑھا کہ علم غیب کے بارے میں, وہ یہ کہ اللہ کے بغیر علم غیب کا جاننے والا کوئی نہیں. پھر آگے فرمایا کہ اللہ جس کو رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے جتنا اللہ چاہے گا. لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بعض علماء ہیں وہ یا عام انسان وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اولیاء بڑے بڑے اولیاء ہیں یا ہمارے جو پیر صاحب ہوتے ہیں کہ ان کو بھی وہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں. اس کی آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ اس کی کہاں تک. اس کے بارے میں تو خیر ہم نے بتا بھی دیا کہ یہ بڑا کلیئر ہے قرآن مجید میں کہ کلی علم غیب اللہ کے پاس ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کسی اور ہستی کے پاس کلی علم غیب ہے تو یہ شرک ہے. ہاں, علم غیب صرف یہی ہے کہ جو اللہ اپنے رسول کو پہنچا دیں وحی کے ذریعے سے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, یعنی کہ رسولوں میں سے جس کو چاہے اللہ دے دیتا ہے اس میں سے کچھ حصہ. فإنہ یسلک, اور یہ بھی پھر جب ہوتا ہے تو خاص قسم کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں تو ہمیں اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور ہستی کے پاس کلی علم غیب ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین میں اس کو شامل کر رہا ہے اور اس کے ہم اللہ قرار دے رہا ہے. تو یہ ایسی باتیں جو ہیں
अच्छा सुहेल भाई, मैंने आपका भी माइक ऑन कर दिया, अगर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सुहेल भाई। जी मुदस्सर साहब से ये सवाल है कि आजकल मतलब जो लोग जाते हैं मज़ारों पे या वहाँ जाके सजदे करते हैं और देगे चढ़ाते हैं, इसके बारे में हमारा मतलब इस्लाम क्या कहता है? क्या वो वसीला बन सकते हैं हमारे या नहीं बन सकते? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नेक लोग जो होते हैं वो कब्रों में भी ज़िंदा होते हैं, वहाँ भी उनकी बातें सुनते हैं, तो काइंडली इस पर रोशनी फरमा दें। इस पर भी हमने अलहम्दुलिल्लाह बड़ी तफसील से बात हुई है, कुरान की बेशुमार आयात जो है हमने इस हवाले से पेश किए हैं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि वो लोग कोई इसकी परवाह नहीं करते, बल्कि वो तो सुनने की भी इस्तात नहीं करते। आप उनसे पुकार रहे हैं, ये वो पुकार सुनने की इस्तात नहीं रखते तो क्या उसकी बात को पूरा करेंगे? तो ये सब जो सिलसिला है, ये शिरकिया सिलसिला है। जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी, आपको यही पता है ना कि वो जो बात कर रहे हैं ये मूर्तियां, इनके पीछे कोई वो लिंक जोड़ते थे फरिश्तों के साथ, ठीक है, कि ये फरिश्तों की मतलब अल्लाह की बेटियां हैं, उन्हीं की फिर ये सिलसिले थे आगे। इसलिए आप देखेंगे ये मोनस है नाम इनके ज्यादातर, लात मनात उज़्ज़ा। इस तरीके से जो बुतपरस्ती होती रही है उसके अंदर भी नजरिया यही होता है कि ये जो लोग हैं, ये जो बसीली मूर्ति है, ये सिंबॉलिक इनकी हैसियत है, ये लिंक है पीछे से अरवाह के साथ। तो ये तसव्वुर हमेशा से इसी तरह रहा है। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि सीधी मूर्ति पे जो है सजदा कर रहा हो, असल में कोई लिंक पीछे फलसफा इस तरीके से गढ़ा जाता है। तो ये सब जो है बेसिकली शिरकिया नजरिया है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो कोई भी हस्ती जो है वो कोई जरिया नहीं बन सकती। वो या तो आपका अपने अमाल है या कोई हस्ती है उसकी दुआ जो जाहिर आपके सामने मौजूद हो। जो गैब में है उससे जब मदद मांगे तो वही इस्तिमदाद बिल गैब के जुमरे में आता है। इसके बारे में जैसे कि हमने आयात भी देखी कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लामी अकीदे के अंदर। जो भी ऐसा करता है फिर वो शिर्क का इर्तिकाब करता है। रही बात सजदा करना, तो सजदा करना तो वो एक्ट है, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि अमल के अंदर अगर शिर्क होना तो वैसे उसे छोटा शिर्क आ जाता है, लेकिन बाज अमाल ऐसे हैं कि जिनका इर्तिकाब ही बड़ा शिर्क से होता है। उसमें से एक अमल ये भी है गैर अल्लाह के सामने सजदा करना। ये अमल ही ऐसा है कि उसका अकीदा जो भी हो, अगर वो कहता है कि मैं ताजीमन कर रहा था, जो भी कर रहा था, अपने तरफ से कोई जस्टिफिकेशन पेश करता है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो है आप सल्लम के ऊपर तोहमत लगाना, आप सल्लम की तौहीन करना, इस्तेज़ा करना आप सल्लम का दीन का, ये वो ऐसा अमल है जिसके ऊपर फिर जो है अकीदा खत्म हो जाता है, उससे फिर अकीदे के बारे में सवाल नहीं पूछा जाता। तो ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस दौर में हैं, इस उम्मत मुस्लिमा में बड़े पैमाने पे शिर्क फैला।